امام ابو حنیفہ کا قول اور صحیح حدیث دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کسے مانیں؟ کامران احمد بنگلہ دیش سے۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میں نے جس حدیث پر فتویٰ دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور میرا قول اگر حدیث کے خلاف نظر آئے تو فضربوہ علی الجدار، میرے قول کو دیوار پہ دے مارو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امام حنیفہ نے یہ فرمایا علماء کے بارے میں، اور یہ کام علماء کر چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بعض ایسے اقوال کہے ہیں کہ جو ان کے شاگرد تھے ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی، ان کو اس قول کے خلاف صریح حدیث مل گئی تو انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا، اور وہی فتویٰ پھر جو ان کے خلاف تھا وہی فقہ حنفی کا حصہ بن گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے، جو بارش کی نماز ہوتی ہے نا، 2 رکعت میدان میں جا کے سب پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو اجتماعی سطح پہ، تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے استغفار کرو آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ تو ہر آدمی انفرادی طور پر استغفار کرے، جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے، تو ہر ایک اخپل طریقے سے بس استغفار کرے، نماز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے ان کو جب یہ حدیث ملی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا، اور فقہ حنفی میں اب نماز استسقاء ہے، یعنی یہ فقہ حنفی کا حصہ بن گئی ہے۔ تو یاد رکھیں فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ یا کبھی امام ابو یوسف کبھی امام محمد، ان کے اقوال ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بعض کے قول کو حدیث کی بیس پہ ترک کر دیا، بعض کی دلیل مضبوط تھی تو اس بیس پر ہم نے یعنی ہمارے مشائخ نے اس پہ فتویٰ دے دیا، اور بعض اقوال ایسے ہیں جن میں تینوں کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ امام ظفر کے قول پہ فتویٰ ہے۔ تو بڑی جامعیت اس فقہ حنفی میں اس بیس پہ پیدا ہوئی ہے۔ تبھی امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جب 3 آدمی کسی قول پہ جمع ہو جائیں تو وہ تمہارے لیے کافی ہے، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد، کیونکہ ان میں لغت کے سب سے زیادہ جاننے والے امام محمد تھے، حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے ابو یوسف تھے، اور تفقہ اور بصیرت میں سب سے آگے امام ابو حنیفہ تھے۔ تو یہ جو امام حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث ملے تو قول چھوڑ دو، تو احناف نے قول کو چھوڑ دیا ہے۔ اب عوام کو اس میں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ میری ریسرچ کے خلاف اگر کوئی ریسرچ آ جائے جو میری تحقیق کو غلط ثابت کر دے تو اس کو فالو کرو، تو ظاہر ہے وہ تحقیق بھی مجتہدین لے کر آئیں گے نا، ڈاکٹر لے کر آئیں گے۔ ایک عام آدمی کو تو اجازت تو نہیں ہوگی کہ وہ ڈاکٹر سے کہے کہ آپ کی ریسرچ کے خلاف میں ایک ریسرچ لے آیا ہوں۔ تو حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا، پھر حدیث کا ناسخ یا منسوخ ہونا، پھر حدیث پر عمل کرنے کی جو شرائط ہیں، کتاب اللہ کے موافق ہونا یا مخالف ہونا، کتاب اللہ کے عام کو خاص کر رہی ہے یا اس کے مطلق میں قید پیدا کر رہی ہے، یہ تمام چیزیں علماء جانتے ہیں، مجتہدین جانتے ہیں۔ تو یہ عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ علماء یہ کام پہلے کر چکے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے ہاں دارالحرب میں حربی سے سود لینا جائز ہے، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کا فتویٰ ہے کہ علی الاطلاق حرام ہے۔ فتویٰ احناف نے اسی پر دیا ہے کہ سود لینے کی دارالحرب میں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے۔ یہ ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو امام حنیفہ کے قول مشائخ کو جو دلیل کے لحاظ سے کمزور لگا اس کو انہوں نے خود ہی چینج کر دیا ہے۔ تو عوام کو فنٹر بننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اس بارے میں۔